بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ دین اسلام امن، پیار، محبت اور سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن جہاں پر کافر ظالم مسلمانوں کو جینے کا حق نہ دیں، ان کو آخری حد تک تنگ کریں، تو پھر رب کائنات فرماتے ہیں ان کے خلاف میدان میں تم اترو، مدد میں کروں گا اور پھر میری قدرت کے نظارے کرو۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ کا موضوع جہاد فی سبیل اللہ کا ابتدائی حکم۔ آئیے سب سے پہلے معمول کے مطابق آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 39۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، او دینا، اجازت دیے گئے، بلکہ اجازت دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یقاتلون، جو لڑنا چاہتے ہیں، بے انہم، کیونکہ وہ، ظلموا، مظلوم ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ رب العزت، علی نصرہم، ان کی مدد پر، لقدیر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ان کو کفار کے خلاف لڑنے کی اجازت ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ حسب معمول ہم سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر کا جائزہ لیں گے اور آج کے سبق میں یہیں تک محدود رہیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان پر یہ زمین تنگ کر دی گئی، کیونکہ جب یہ ساری کی ساری معزز ہستیاں مکہ سے مدینہ پہنچیں تو وہاں پر بھی ان کا تعاقب کیا گیا، وہاں پر بھی ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، تو رب کائنات نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور بعض اہل علم نے یہ بات جزم کے ساتھ نقل کی ہے کہ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے باقاعدہ طور پر میدان میں اتر کر لڑنے کی اجازت دی ہے، اور اسی بنا پر بعض اہل علم اس سورہ مبارکہ کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ پھر سنن ترمذی میں موجود ایک حدیث نقل فرمائی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی
تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ افسوس کہ ان ظالموں نے آقا علیہ صلاۃ والسلام کو مکہ سے نکال دیا، بے وطن کر دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جنگ ہو کر رہے گی، کفر و اسلام آپس میں ٹکرا کر رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ مبارکہ محمد اس کی آیت مبارکہ لے کر آئے ہیں، چوتھی، پانچویں اور چھٹی۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ جب تم کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ان کی گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو پھر ان کی مشکیں کس لو، یا تو اس کے بعد پھر ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، یا پھر ان سے باقاعدہ فدیہ وصول کرو، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہنا چاہیے جب تک ان کی کمر نہیں ٹوٹ جاتی، وہ ہتھیار نہیں پھینک دیتے۔ اگر اللہ تعالی چاہتے تو بغیر مقابلے میں کہ تم کو فتح نصیب فرما دیتے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آزمائیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اپنی جانیں دے چکے ہیں، ان کے اعمال ہرگز ہرگز ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ان کو معروف جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پھر اسی مناسبت سے ایک اور آیت مبارکہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ سورہ توبہ کی 14ویں اور 15ویں آیت مبارکہ پیچھے گزر چکی ہے۔ فرمایا تم ان کے خلاف لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان ظالموں کو سزا دیں گے اور رسوا کریں گے، اور ان پر تمہیں غالب کریں گے، اور مومنوں کو حوصلہ نکالنے کا موقع دیں گے تاکہ ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اپنی طبیعت کے مطابق ساتھ ہی اگلی آیت مبارکہ بھی سورہ توبہ کی یعنی 16ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرما دی ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تو وہ لوگ کھل کر سامنے نہیں آئے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی اور پختہ تعلق قائم نہیں کرتے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ سورہ آل عمران کی 142ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، مفہوم وہی ہے۔ سورہ محمد کی 31ویں آیت مبارکہ امام صاحب لے کر آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور صبر کرنے والے ہمارے سامنے نمایاں ہو جائیں۔ پھر فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ اس بارے میں اور بھی بہت ساری آیات مبارکات موجود ہیں۔ اختتام پر فرمایا کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ان کی مدد پر قادر ہیں۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مختصر الفاظ میں نقل فرما دی کہ رب کائنات کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو پھر دنیا پر غالب کر دیا اور کفار کے خلاف مار کارروائی کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دے دیا، یہاں تک کہ بعض اہل علم اسے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیتے ہیں۔ تو آج کا سبق تفسیر ابن کثیر تک محدود، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر آگے نشر فرمائیں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کی طرف سے پیار اور محبت کا اظہار ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔